بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تین شخص بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے وہ آزردہ ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھ رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑی سوسائٹی، بڑی بلڈنگوں میں، ٹاور میں واچ مین بیٹھا ہوتا ہے، اور جتنے آدمی جتنے سیٹ اترتے ہیں سب کے لیے اس کو کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور نہ کھڑا ہو بیچارہ تو اس پر برس پڑیں گے، تیری مجال تو بیٹھا۔ تو جس سوسائٹی میں شروع میں رہا کرتا تھا وہاں تو یہی رواج تھا، کھڑے ہو۔ یہ 75-76 کی بات کرتا ہوں، تو بیچارہ کھڑا ہوتا، ان سے منع کیا، میں کہا دیکھو اور لوگوں کے لیے تم جو چاہے کرو، تم جانو، میرے لیے کھڑے نہ ہو۔ اسے ایک راحت پا گیا بیچارہ ایک آدمی۔ اسلام ایسی چیز سکھاتا ہے جس سے ہر ایک کو راحت ہو۔ اسلام کا مطلب ہی راحت پہنچانے والا مذہب، اور ہر ایک کو جو راحت پہنچائے اسے بھی راحت، اور جسے راحت پہنچائے گی اسے بھی راحت۔ کھانا کھلانا، واقف نہ واقف ہر دو کو سلام کہنا بہترین اسلام ہے۔ کھانا کھلانا، واقف اور نہ واقف ہر دو کو سلام کہنا، جانتا ہے تو بھی سلام کرتا ہے، نہیں جانتا تو بھی سلام کرتا ہے، بہترین اسلام ہے۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے بہتوں کو سلام کریں۔ کیا نہیں بتایا؟ لیکن اس سلام میں سوار پیدل کو، اس میں ذرا احتیاط ہونی چاہیے۔ احتیاط اس معنی میں کہ جب روڈ پر ٹریفک ہے، بھیڑ ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں تیزی سے، اب کوئی گاڑی میں جا رہا ہے اور بیچارہ کوئی روڈ پہ اس انداز سے کھڑا ہے کہ گاڑی دیکھ کر کراس کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ایک گاڑی اس نے کراس کیا تھا کہ اس کے داہنی طرف آیا ڈرائیور کے، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے سلام پلٹ کے دیکھنا چاہا، کون ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے وقت میں سلام نہ کرنا چاہیے۔ ہاں ایسا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو سلام کرو۔ بہت سے تو معانقہ کرتے ہیں، اور ایسے ملتے ہیں کہ سیڑھی پہ معانقہ شروع کر دیا مجھ سے۔ میں نے کہا بھائی یہ سیڑھی ہے ریلوے اسٹیشن کی، یہاں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تم مجھ سے معانقے کی کیا بات کرتے ہو؟ لیکن ہے وہ سمجھتے ہیں معانقہ ہی سب کچھ ہے، سب چیز سیکھنے کی ہے۔ ایک صاحب ہیں دکان پر آتے، سانتا کو دکان میں بیٹھ کے میں حساب کر کے پیسے لیتا ہوتا تھا، پیسے گنتی کر کے دیتا ہوتا تھا، وہ آتے تو کہتے السلام علیکم اور ہاتھ بڑھا دیتے، یعنی سب کام چھوڑو پہلے مصافحہ کرو، پہلے مصافحہ کرو، ہر کام چھوڑو۔ ارے بھائی ادھر کا ادھر کچھ ہو گیا، کچھ غلط ہو گیا تو کون دے گا؟ اچھا تم کو اتنا ہی شوق ہے، تھوڑا کھڑے تو رہو، تھوڑا کھڑے تو صبر کر لو، مگر ہاتھ بڑھا دیتے السلام علیکم۔ تو اس لیے کہاں سلام کرنا، کہاں معانقہ کرنا، یہ سب بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹوک نہیں سکتے کسی کو، اگر بتاؤ تو ان کو برا لگ جاتا ہے۔ بعضوں کو یہ عادت ہو گئی مصافحے کی کہ ہم یہاں سے جائیں گے کہیں گے السلام علیکم، تو جتنے بیٹھے سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی ہو گیا، ایک سے کر لیا، جاؤ اپنا کام کرو۔ گوشہ نشینی کو لازم پکڑو، وہ عبادت ہے اور تم سے پہلے نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ ہماری عادت ہے لوگوں میں رہنے کی، اور اللہ کو پسند ہے تنہائی میں رہو، ساری پسند الٹی ہو گئی۔ خدا کی عبادت اس طرح سے کر گویا اس کو دیکھتا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو تجھے دیکھتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں صراط مستقیم پر چلنے کا حکم ہے، جو کہ بال سے زیادہ باریک تر ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اپنے آپ کو تمنا سے بچاؤ کہ وہ بیوقوفوں کی وادی ہے، یہ بھی ہو جاتا، ایسا بھی کر لوں گا، پھر یوں ہو جائے گا تو یوں کر لوں گا، پھر ایسا ہو جائے گا تو یوں کر لوں گا۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ابھی بزنس ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی تو خوش ہو جاتے ہیں، کاغذ پہ جوڑ کر، اس کے پہلے تفصیل سے بتایا نا، کاغذ پہ جوڑا، اتنے کی زمین ہے، اتنا بنے گا، اتنا ہو جائے گا تو اتنا بچے گا، وہ آج ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا بچا۔ بعضے کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں، قرض لے کے خرچہ بھی شروع کر دیتے کہ وہاں سے آئے گا تو دے دیں گے۔ دیکھا ہے میں نے کہ وہاں سے آنے والا ہے نا، ارے بھائی ابھی پتہ نہیں کیا ہونے کا، ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو آنے کی امید پر خرچہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ ایسی بیوقوفی سے حفاظت فرمائے۔ بیوقوف کہا گیا، اپنے آپ کو تمنا سے بچاؤ کہ وہ بیوقوفوں کی وادی ہے۔ لوگ خدا کے عیال ہیں، اور خدا کے نزدیک زیادہ پیارا اس کے عیال کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ کل یہاں بات ہو رہی تھی، آپس میں لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا اپنی ذات کو نافع بناؤ۔ کیا کرو؟ نافع بناؤ، ہم کسی کام آ جائیں، کسی کو نفع پہنچا دیں۔
یہ بہت پسندیدہ ہے، اور یہ نہ رکھو کہ کسی تعلق رکھیں تو نفع اٹھائیں گے، یہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ پسندیدہ اعمال کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ کچھ دیتا ہے جو اس کی شان ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ کسی سے نفع اٹھانے کی امید تو سے تعلق جوڑا، نفع مقدر کا ہے، ملنا ہے ملے گا، نہیں ملنا ہے نہیں ملے گا، لیکن کسی کو نفع پہنچانے کی نیت سے جوڑا تو نفع اس سے پہنچے نہ پہنچے، اپنے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے دیکھو ایسی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا جائے تو اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ایک صاحب جنہوں نے کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے، اس وقت میں کالینہ میں رہتا تھا، تو میں نے کہا دیکھو مجھے یہاں ملاقات کے لیے آؤ گے تو ملاقات نہیں ہوگی، پنویل میں ہو سکتی ہے، میں پنویل نکلنے والا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھی بات ہے، کیسے آؤں، راستہ بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا کچھ نہیں، تم اب وہاں ہائی وے کے پاس آ جاؤ، بس ہم تم کو وہاں سے لے لیں گے، ہم وہیں سے گزریں گے۔ تو نے کہا بہت اچھی بات، وہ جانتے تھے، کہنے ہاں سمجھ گیا، میں وہاں ملوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا سنو، صبح کا وقت ہے، ادھر دھوپ رہتی ہے، اس بس اسٹاپ پہ دھوپ رہتی ہے، اگر روڈ کراس کر کے کھڑے ہو جاؤ گے تو وہاں جھاڑ ہے، درخت ہے، وہاں سایہ رہتا ہے، اور ہمیں تو کچھ تکلیف نہیں، ہم گاڑی میں جب آئیں گے تو اشارہ کریں گے آ جانا۔ تو مل گئے، بیٹھے، لیکن اتنے خوش ہوئے، مجھ سے کہنے لگے اتنی چھوٹی بات کا خیال کون رکھتا ہے؟ ہم نے کہا جو چاہتا ہے اللہ اس کا خیال رکھے، جو چاہتا ہے اللہ اس کا خیال رکھے۔ کہنے کو چھوٹی سی بات، ہم ایک ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو بہت مالدار آدمی، بہت مالدار، اور وہ 70 71 72 اس دور میں وہ امپورٹڈ گاڑی سے چلا کرتا تھا، جبکہ امپورٹڈ گاڑیاں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ یعنی بھنڈی بازار میں جیسے ہاسپٹل پہ جہاں گاڑیوں کی لائن ہوتی ہے، عام طور سے شہر ہے یہ بالکل ایسا کہ جہاں ہر وقت گاڑیاں رہتی ہیں، وہاں بھی ایسی گاڑی سے چلتے تھے کہ ایک گاڑی گزری، ابھی انہیں کی آئے گی تو دوسری گاڑی ویسی دیکھنے کو ملے گی، کیسی گاڑی چلتے رہے ہوں گے، اچھی سے اچھی امپورٹڈ گاڑی، وہ بھی ملتی نہیں تھی بازار میں۔ تو ان کی ایک عجیب عادت تھی، اتنے بڑے سیٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی گاڑی لے کے چلتے ہوتے روڈ پر، مثلا سانتا سے نکلے بمبئی کی طرف جانا ہے، تو آگے بڑھے تو روڈ پر دیکھا یا بس اسٹاپ پر دیکھ لیا کہ کوئی مولانا جیسا کھڑا ہے، حالانکہ خود ہیرو جیسے کلین شو میں تھے، تو گاڑی لگا دے، السلام علیکم مولانا کہاں جانا ہے؟ تو نے کہہ دیا ماہیم، بیٹھ جائیے، میں بمبئی جا رہا ہوں، ماہیم پہنچا دوں گا۔ اب ماہیم آنے سے پہلے پوچھیں گے ماہیم میں کس طرف جانا ہے؟ اب ان کا راستہ لیڈی جمشید روڈ جو مین روڈ جا رہا ہے اس سے جا رہا ہے، اب انہوں نے پوچھ لیا کدھر جانا ہے؟ میں نے کہہ دیا موری روڈ پر، ہم کو یہاں چرچ کے آگے جو جگہ ہے نا وہاں جانا ہے۔ اچھا، گاڑی ادھر موڑیں گے وہاں چھوڑیں گے، اللہ یہ کہ بہت ہی ارجنٹ کہیں کسی کام سے جاتے ہو، ورنہ میں نے دیکھا ہے گاڑی موڑیں گے لے کے وہاں ان کو چھوڑیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو یہ کیا بیکار تھوڑا ہی ہوتا؟ کبھی کبھی میرا ساتھ ہو جاتا ہے، میں کسی مسجد میں ساتھ میں نماز پڑھنا ہوتا، ان کو کوئی کہتے نماز پڑھ لو تو پڑھ بھی لیا کرتے تھے، اور کوئی نہیں رہتا تو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، یعنی کوئی ضروری نہیں تھا۔ تو میں ہوتا کبھی ساتھ میں، تو میں نماز کا وقت ہو گیا، اب یہاں فلاں مسجد ہے یہاں نماز پڑھیں، چلو چلے جاتے تھے۔ جب نماز پڑھ لیتے تھے، سلام ہو گیا، سب ہو گیا، اب چلو نکل کے جائیں گے، تو مجھ سے کہ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ تو میں پلٹ کے دیکھا ہوں تو وہ یہ کرتے تھے، جیب میں ہاتھ ڈالے، امام صاحب کو کچھ دیا، باقی کو دیا، مؤذن خادم سب کو بانٹ کے پھر آتے تھے، یہ عادت بنایا تھا انہوں نے۔ تو اپنی ذات کو نافع بنانا چاہیے، نفع اٹھانے کے لیے کسی سے تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، اس لیے کہ نفع اگر ہے مقدر کا تو مل کر رہے گا، اسے کون لے کے جاتا ہے، لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے بہت سارے آگے نقصانات ہوتے ہیں، اور نفع پہنچانے کی نیت سے کسی سے تعلق جوڑا تو اس کو نفع پہنچے نہ پہنچے، خود کی ذات کو نفع ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔